یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غصہ بہت کرتا ہوں جی، غصہ بہت کرتا ہوں. نہیں غصہ تو کرتے ہیں، کبھی اچھا کبھار لگتا ہے ایسا کہ کئی شکایت بھی آتی ہیں اچھا کہ اویس بھائی نے ڈانٹ دیا، اچھا ساؤنڈ والے نے صحیح نہیں چلایا، اس کو ڈانٹ دیا، یا میری مرضی کا ساؤنڈ ہونا چاہیے، اچھا اور یعنی کہ بھائی ایسا ہوگا تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آ اچھا. اگر آپ نے مجھے یہاں بلایا ابھی رہا. ریکارڈنگ کے لیے، تو کیا میں نے کہا تھا کہ میری مرضی کا ساؤنڈ ہوگا تو میں آؤں گا؟ بلکہ آپ نے تو کہا کہ میں نے تو نہیں کہا. ہیں جی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واللہ باللہ تاللہ للہ، واہ واہ. کسی بھی ساؤنڈ والے سے میری کوئی سیٹنگ نہیں ہے کہ بھائی وہ مجھے جناب وہ کمیشن دے دے گا. نہیں، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ بات، کوئی بھی بات اس طرح کہی جائے کہ اللہ گواہ ہے، واہ. اور یہ کہہ کر اگر جھوٹ کہا جائے یہ کفر ہے. اللہ. ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا ہوں الحمدللہ واللہ باللہ تاللہ للہ، کسی ساؤنڈ والے سے میری کوئی سیٹنگ نہیں کہ میں جناب وہ مجھے کمیشن دیتا ہوں. نہ، بات اصل یہ ہوتی ہے عمران بھائی کہ محفل کے اندر پڑھنا، جس کے اندر ہزاروں کا مجمع اور اس میں آواز پہنچانا، یہ ایک آسان بات نہیں ہوتی. اول تو یہ سن بے لیجیے. شک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اچھے سے اچھا پڑھنے والا ہو، اس کو آپ بلا لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا مائک سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی تھرڈ کلاس ہے، صحیح بات. تو وہ اچھے سے اچھا پڑھنے والا کہ پڑھ پائے گا؟ بالکل نہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ نعت خواں ہیں ماشاء اللہ، آپ نے بے شمار محفلیں کی ہیں، آپ کراچی میں، بیرون کراچی، بیرون پاکستان، جہاں مائک ایسا ہوتا ہے جس کو یوں کہہ لیجیے کہ کئی مائک ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں، کئی مائک ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو پڑھتے ہیں جی. تو ایسے مائک واہ جو واہ. ہم کو پڑھتے ہیں، اس میں پڑھنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ جو ہماری بچی کھجی آواز ہوتی وہ بھی ختم جی، ہو جائے. ہوتا ہی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک محفل ہو تو اس محفل کو کروانے والے یا سننے والے یا پڑھنے والے مطمئن ہو کے جائیں. واہ واہ. ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھیں کچھ، لوگ سمجھیں کچھ. بے شک. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. جی اب ہمارا یہ انٹرویو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سامنے ایک کیمرہ اس طرف ہے، ایک کیمرہ اس طرف ہے. جی. ان دونوں کو، بچوں کو ہٹاتے ہیں، بولا کوئی عام بندے کو رکھ لیں تو ستیہ ناش کر دے گا اس کا. صحیح بات. نہ وہ زومنگ ہوگی، نہ اس کے اندر وہ کلیئرٹی ہوگی، نہ وہ فریم بنے گا، جس کو سمجھنے والا ہی کرتا ہے نا. اس طرح آپ نے یہ ساؤنڈ لگایا ہے تو ساؤنڈ کنٹرول والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے ساؤنڈ کنٹرول کیسے کرتے ہیں. اناڑی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. ایک بندہ ہے، اس نے جب جہاز خرید لیا جی. اور جناب پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جہاز خرید لیا، اب چلانے نہیں آتا اس کو، تو کیا کرے گا؟ لانا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ساؤنڈ خرید لینا اس سے کوئی بات نہیں بنتی، جبکہ ساؤنڈ کو آپریٹ کرنا. واہ واہ. ایک بندہ جو پڑھ رہا ہے تو ساؤنڈ سسٹم والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بندے کی اوریجنل وائس کے اندر شارپنس کتنی ہے، اس کے اندر اس کی بیس کتنی ہے، مڈ کتنی ہے اس کی. اب اس کو کتنی مڈ درکار ہے، اس کو کتنی شارپنس درکار ہے، اس کی آواز میں بیس کتنی ہونی چاہیے. یہ ہو گیا. پھر جو اسپیکر لگتے ہیں، اسپیکر کی سیٹنگ کس طرح ہونی چاہیے. آپ کو پتہ نہیں، شاید پتہ نہیں ہے آپ کو، کہ ہوا کے رخ پر بھی، یعنی کہ ہوا آ رہی ہے آپ کی بالکل سامنے سے اور آپ نے اس کے سامنے ہی اسپیکر رکھ دی ہے تو آپ کی آواز کے اندر وہ کوالٹی نہیں بنے گی. صحیح بات. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ نعت کا جو نعت پڑھ رہا ہے تو وہ کون سا کلام پڑھ رہا ہے، کیا وہ اس کو کھلا پڑھ رہا ہے یا بندش میں پڑھ رہا ہے. صحیح بات. اگر وہ کھلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ٹیمپو بھی اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کھلا پڑھ سکے. اگر وہ ٹیمپو میں پڑھ رہا ہے تو اس حساب سے اس کو ایکو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ ساؤنڈ والے ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے، اتنے عرصے سے ہمیں وہ مائک پر چلا رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں، تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ نعت جو چل رہی ہے یا یہ کلام جو چل رہا ہے اس میں کون سا ٹیمپو چاہیے، ایکو کتنی ملی سیکنڈ کے بعد آنا چاہیے. تو ان کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو لے لیجئے، یا یہ اچھا جاتا ہے، یہ اچھا جاتا ہے، بس یہ کچھ نہیں ہے. ورنہ یہ کہ نعت خوانی تو ہم نے اس وقت بھی کی تھی جب ایکو ساؤنڈ ہی نہیں تھا. واہ واہ. بے شک. ہے جی. مجھے یاد ہے، میں تو بچپن میں یہ اسپیکر تو ہوتے ہی نہیں تھے، وہ ہارن ہوتے تھے، اور ایک ایمپلیفائر ہوتا تھا اتنا جس کو آن کرتے تھے 1 منٹ بعد وہ گرم ہو کے آن ہوتا تھا. پھر اتنا موٹا مائک ہوتا تھا اس کے آگے رومال باندھ کر کے پڑھتے تھے. پڑھ لیتے تھے، پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب محفل میں نعت ہو تو سننے اتنا والے جب پڑھنے خرچہ والے کرتے ہیں لوگ تو ساؤنڈ بھی سسٹم بھی اچھا ہو, باقی کیا ہے آپریٹر بھی اچھا ہو, تاکہ پھر نعت خواں کو بھی ایزی ہو جائے, جی ہاں آپ کو بھی اچھی آواز پہنچے. جی تو بہت سے لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن ساؤنڈ میں جی بالکل دوسری وہ بات خیال یہ کہ نہیں آپ نے کہا ڈانٹنا, تو ابھی جس ساؤنڈ والے کو آپ نے ابھی اس وقت لگایا ہے نا, یہ میرے سامنے ہی بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے خوب ڈانٹیں سنی ہیں, اور ڈانٹ سن کر جو ہے نا یہ آج اس لائق ہوئے ہیں, واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, اور ڈانٹا اسے ہی جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی کئی ساؤنڈ والے ہیں, میری ڈانٹیں سن سن کے ماشاءاللہ اب وہ ساؤنڈ ماسٹر بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈانٹنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو ذلیل کرے, الحمدللہ ایسی بات تو نہیں ہے, کسی کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی انسان محبت ہوتی ہے تو ڈانٹ دیتا ہے, وہ کچھ نہیں ہے. بہرحال اب تو وہ دور چلا گیا کہ اب میں ساؤنڈ والوں کو ڈانٹوں, اب تو کافی عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو ڈانٹ ملی ہی نہیں, پتہ نہیں اب کیسے چل رہے ہیں یہ لوگ. کہ تھوڑی ملنی چاہیے. نہیں اب تو نہیں, ضرورت نہیں نا, اب ماشاءاللہ سیکھ گئے. جی واہ واہ, تو جو نہیں سیکھے ان کو کیا کہیں؟ نہیں سیکھے گا, اب میں نے چھوڑ دیا, اب ڈانٹنا چھوڑ دیا, اچھا, کیا کریں. ماشاء اللہ.